انیشلی لڑائی ہوئی ہے تب پولیس بس بائی اسٹینڈرڈز کی طرح پوری چیز دیکھ رہے تھے. انہوں نے جب ریزالو ہو سکتی تھی انہوں نے نہیں کی. پولیس والوں سے دوسرے اسٹوڈنٹس نے سوال کیا کہ آپ اس کے بیچ میں کیوں نہیں پڑھ رہے اور اس کی صلح صفائی کروانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے. تو آگے سے ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس نفری کم ہے, ہم صرف 60-70 لوگ ہیں. ہاسٹلس خالی کروانے کے لیے پولیس کے پاس نفری بھی موجود تھی, پولیس کے پاس پورے وسائل بھی موجود تھے, پوری کی پوری انتظامیہ ایکٹیو ہو گئی تھی. ہاسٹلز جو ہیں واپس بحال کیے جائیں, اسٹوڈنٹس کی ہاسٹل فیسلٹیز امیڈیٹلی ریسٹور کی جائیں. ہم سب سے پہلے تو آج کی پروٹیسٹ ہم نے اس سلسلے میں کی ہے کہ جو طلباء کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اس کی ہم مذمت کریں. ہمارے مطالبات بڑے سمپل ہیں, ان پر میں آتی ہوں, لیکن پہلے اس چیز پر ہم اپنی آواز اس کے اگینسٹ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو ایڈمن اور اتھارٹیز کی طرف سے جو طریقہ کار اور جو رد عمل رہا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا ہارمفل تھا. کیونکہ جب انیشلی لڑائی ہوئی ہے تب پولیس بس بائی اسٹینڈرڈز کی طرح پوری چیز دیکھ رہے تھے. انہوں نے جب ریزالو ہو سکتی تھی انہوں نے نہیں کی, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس جن کا کوئی دور دور سے لینا دینا نہیں ہے کسی جھگڑے سے, ان کو ہاسٹل سے بے دخل کیا گیا, اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کو لیٹ نائٹ, اور ان کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا گیا, گولیاں چلائی گئی ہیں, لاٹھی چارج ہوا ہے. تو یہ تو کسی کو بھی رائٹ نہیں بنتا, کسی کا بھی رائٹ نہیں بنتا کسی ایڈمن کا, کسی ایجنسی یا اتھارٹی کیا کہتے ہیں کسی کا, کہ وہ اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کریں. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جھگڑے کن بنیادوں پہ ہو رہے ہیں. کیمپسز میں زیادہ آپ دیکھیں ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ, ابھی بھی دیکھیں کہ بلوچ اور پشتونوں کا جھگڑا ہے. کیونکہ یونین اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی رہی, اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس مجبور ہوئے کہ انہوں نے اپنی ایتھنک بنیادوں پہ کونسلز وغیرہ بنائی ہیں, اور جس کی وجہ سے اس قسم کے رجحانات جو ہیں بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس یونین ظاہر جو ہوتی تھی وہ تو اسٹوڈنٹس کے مسائل اور اس حوالے سے آرگنائز ہوتے تھے, ابھی یہ ایتھنک بنیادوں پہ جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک منفی رجحان ہے, اور اس کے خاتمے کے لیے ضروری یہ ہے کہ فوری طور پہ اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کیا جائے. 27 فروری کو جو ہے نا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں دو گروپوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. 27 فیب کو لڑائی ہو رہی ہے, اور لڑائی کے دوران نہ کوئی ایڈمنسٹریشن والا دکھائی دیتا ہے, نہ کوئی آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن سے کوئی بندہ آیا ہے, نہ ہی آگے کسی نے کوئی بات کی ہے. لڑائی اسی وقت فی الفور ختم ہو گئی, معاملہ رفع دفع ہو گیا, وہ سب آپس میں اب صلح بھی کر چکے ہیں. اس کے بعد 28 فیب کو رات کو 8 سے 10 بجے پولیس کی نفری کوئی 700 سے 800 کے قریب وہاں پہنچتی ہے, اور ہاسٹل میں موجود اسٹوڈنٹس کو آ کے لاٹھی چارج کر کے زور زبردستی ہاسٹل سے نکال دیتی ہے. ہمیں کی نااہلی ہے. اس کو دیکھا جائے تو پولیس وہاں پہ موقع پہ موجود تھی جب کنفلکٹ ہونے لگا تھا. پولیس نے اس کے اندر اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. وی سی صاحبہ وہاں پہ موجود تھی, اسلام آباد کے 2-3 ایسیز وہاں پہ موجود تھے, لیکن کسی نے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرانے کی ذرا برابر جسے کہہ سکتے ہیں وہ کوشش نہیں کی. جب پولیس والوں سے دوسرے اسٹوڈنٹس نے سوال کیا کہ آپ اس کے بیچ میں کیوں نہیں پڑھ رہے اور اس کی صلح صفائی کروانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے, تو آگے سے ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس نفری کم ہے, ہم صرف 60-70 لوگ ہیں, تو ہم اتنے بڑے ہجوم کو, اتنے بڑے دنگے کو ہم نہیں رکوا سکتے. جبکہ وہیں پہ ہم نے اس کے برعکس ایک اور معاملہ دیکھا رات کو 8 بجے کے قریب, 7-8 بجے کے قریب, جو کہ وقوع کے 2 سے 3 گھنٹے بعد کا ٹائم ہے. 2-3 گھنٹے کے بعد اتنی زیادہ پولیس بھی آ جاتی ہے جب ہاسٹل کی 10-12 ہزار کی طلباء کو خالی کروانا تھا. جب ہاسٹلس خالی کروانے کے لیے پولیس کے پاس نفری بھی موجود تھی, پولیس کے پاس پورے وسائل بھی موجود تھے, پوری کی پوری انتظامیہ ایکٹیو ہو گئی تھی, لیکن جب کنفلکٹ ہو رہا تھا تو پوری انتظامیہ سوئی پڑی تھی. تو یہ سیدھا انتظامیہ کی نااہلی ہے. لیکن اب انتظامیہ اس کو اپنی کم نفری کا بتا کر اس پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. نفری موجود تھی, پولیس اپنا کردار ادا کر سکتی تھی, اسلام آباد کی انتظامیہ اپنا کردار ادا کر سکتی تھی, جو کہ نہیں کیا گیا, جو کہ شرمندگی کی بات ہے. دیکھیں جو مسائل اب کیمپسز میں جنم لے رہے ہیں اس میں بہت زیادہ رول یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے. جیسے اسلحے کا استعمال ہے, یا کیمپسز میں اسلحہ لے کے آنا, یا منشیات کا جو استعمال ہے کیمپسز میں جو بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا, یا جو نان اسٹوڈنٹ ہیں وہ آ کے ہاسٹلز میں رہتے ہیں یا کیمپسز میں رہتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بالکل ناکام ہے. یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان مسئلوں کو ڈیلی بیسس پہ حل نہیں کرتی, جس کی وجہ
وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جب واقعات جنم لیتے ہیں تو ان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جی یونیورسٹی بند کر دو تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کی تعلیم کا حرج ہو, اور ہاسٹل سے خالی کر دو, جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے خاص طور پہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا. راتوں رات اسٹوڈنٹس جو تھے وہ سڑکوں پہ آ گئیں اور ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ جہاں وہ جا کے رہتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری ایک کولیکٹیو ناکامی ہے اجتماعی, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی بھی اور حکومت وقت کی بھی. نہ ہی کسی سے کوئی بات کی ہے, نہ ہی کسی سے کچھ کہا ہے. آتے ہی پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا, اور اس ساری ملی بھگت میں ہماری وائس چانسلر شائستہ لودھی, رجسٹرار راجہ کیسر اور آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن, ان کے بقول یہ ساری ہدایات رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ صاحب کی تھیں. اب یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ جن اسٹوڈنٹس کو کاؤنسل لیڈرز کو اریسٹ کیا گیا یا مسنگ ہے ان کو فی الفور ان کو رہا کیا جائے, ہاسٹلز جو ہیں واپس بحال کیے جائیں, اسٹوڈنٹس کی ہاسٹل فیسلٹیز امیڈیٹلی ریسٹور کی جائیں. کیو اے یو میں دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں, ورکنگ کلاس لوگ آتے ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ایک رات میں پرائیویٹ ہاسٹل کی نہیں انتظام کر سکتی, اور بلکہ یہ ان کی سیکیورٹی کے خلاف ہے اور ان کے تحفظ کے کہ ان کو آپ سڑک پہ اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے اتھارٹیز اور ایڈمن کے ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہمیں پتہ لگتے ہیں. ہمارا آخری مطالبہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ایسے پلیٹ فارمز ہوں کیمپسز پہ جو جمہوری ہوں, جہاں وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ منظم کریں اور اپنے ایشوز کا پرچار کریں, اور ایڈمن کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکے کہ جو بھی واقعہ یا ایشو ہو اس پہ جو بھی رد عمل ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے کنسنسس کے ساتھ ہو. اگر ہم دیکھیں تو ابھی بلوچستان میں کیمپسز ملٹرائزڈ ہیں, وہاں طلبہ سیف نہیں ہے, ان کو تھریٹن کیا جاتا ہے, انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے. تو ادھر یہ تو بہت ہی ہمارے لیے ایک ٹربلنگ بات ہے کہ کیپٹل میں اسلام آباد میں پبلک یونیورسٹی کو ملٹرائز کیا جا رہا ہے اور سیکیورٹائز کیا جا رہا ہے, اور جو معمول کی لڑائیں طلبہ کے بٹوین ہوتی ہیں, مطلب ہم تو ہر قسم کی وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں, اسپیشلی طلبہ کے بٹوین. ہم تو چاہتے ہیں کہ یونائٹ ہو کے ہم اپنے ایشوز پہ جد و جہد کریں, لیکن ملٹرائزیشن کے تھرو طلبہ پہ کے اور ایشوز زیادہ ہی ہوں گے, ان کے پاس اور وہ ان کے لیے ڈینجرس ہوگا. یہ بالکل بھی ان کی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.